بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس نے اپنا تعارف کچھ یوں کرایا ہے کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے جس نے بندوں کو قرآن کی تعلیم دی۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کا علم اللہ کسی کو دے دے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جس نے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی۔ کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جنہوں نے بار بار دین کا علم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ علم لے۔ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث میں عام طور پہ جس علم کی ترغیب دی جاتی ہے، جس علم کے فضائل بیان ہوتے ہیں، اس سے مراد قرآن کا علم ہوتا ہے، حدیث کا علم ہوتا ہے، شریعت کا علم ہوتا ہے، آخرت کی راہ دکھانے والا علم ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں تعارف پیش کرنے والا علم ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کیا ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے، بلائی کا ارادہ کر لے، اسے اللہ تعالیٰ دین میں، دین کا لفظ سنیے گا، دین میں سمجھ بوجھ دیتے ہیں، دین کی بصیرت سے نوازتے ہیں، دین کے علم سے نوازتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے دیگر علوم کا، تو اگر ان میں سے کوئی علم ایسا ہے جس سے اللہ کی اطاعت کرنے میں مدد ملتی ہے، اگر کوئی علم ایسا ہے جس سے اللہ کے بندوں کو وہ فائدہ پہنچ رہا ہے جو فائدہ شریعت کے مطابق ہے، تو ایسا علم لینا چاہیے، اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر علم وہ ہو جس سے اللہ کی اطاعت کی بجائے نافرمانیوں میں مدد ملتی ہے، گناہ کرنے میں مدد ملتی ہے، شرک کرنے میں مدد ملتی ہے، بدعات کا ارتکاب کرنے میں مدد ملتی ہے،
سود لینے میں مدد ملتی ہے۔ اگر اس قسم کا کوئی علم ہے تو ایسا علم لینا شر سے خالی نہیں ہے بلکہ گناہ ہوگا، اور ایسے علوم سے بچنا ہوگا۔ تو دنیاوی علوم دو دھاری تلوار کی طرح ہیں، لیکن شریعت کا علم یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ اسے سیکھیں، اس کو وقت دیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ وہ علم ہے جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ میرے بھائیوں، دین کا علم لیں گے تو اس سے آپ کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العزت سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے، اللہ رب العزت سے صحیح معنوں میں ڈر رکھنے والے، خوف رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو صاحب علم ہیں، جن کے پاس دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے۔ وہ علم ہے جس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی عظمت کا، وہ علم ہے جس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی صفات کمال کا، جس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی قدرت کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا ہوں۔ انا اعلمکم باللہ، اللہ کے بارے میں۔ اور اللہ کے بارے میں علم کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ملے گا۔ کہاں سے ملے گا؟ احادیث سے ملے گا۔ فرمایا لوگوں، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا ہوں، اور میں ہی تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یعنی کہ جس کے پاس جتنا زیادہ اللہ کی ذات کے بارے میں علم ہوگا، وہ اسی قدر زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سب سے بڑھ کر اللہ کے بارے میں معلومات رکھتے تھے، اسی لیے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، نوح علیہ السلام کو دیکھیے، 950 سال تبلیغ کی ہے، جب طوفان آیا ہے اللہ سے بیٹے کی شفاعت کی ہے، اللہ نے شفاعت نہیں مانی، اور یہ کہا کہ نوح اگر آئندہ ایسی شفاعت کی تو پھر تمہارا شمار جہلوں میں سے ہوگا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو نوح علیہ السلام چونکہ اللہ کو جاننے والے تھے، انہوں نے آگے سے کوئی نخرے نہیں دکھائے، آگے سے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں نے 950 سال تبلیغ کی ہے، لوگوں کا مذاق برداشت کیا ہے، صبح و شام میں نے ایک کر دی ہے، میں نے اپنی اولاد کے لیے دنیا نہیں کمائی، بیگم کے لیے دنیا نہیں کمائی، اپنے سارے وقت کو تیرے لیے وقف کیا، یا اللہ تو ایک شفاعت نہیں مانتا؟ نہیں، وہ اللہ کو جانتے تھے، فوراً اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ شفاعت کر بیٹھا ہوں، اگر تو نے مجھے نہ بخشا، تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا، میں تو خسارہ پانے والوں میں سے رہوں گا۔ جن کے پاس اللہ کی ذات کا علم ہوتا ہے ان کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور جن کے پاس اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب وہ ہمیں بخشوا لیں گے، وہ جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے جب تک کہ ان کے مریدوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ یہ الفاظ جہالت کی دلیل ہیں، علم نہ ہونے کی دلیل ہیں، اللہ کی ذات کو نہ پہچاننے کی دلیل ہے۔ میرے بھائیوں، دین کا علم جس قدر زیادہ آپ لیتے چلے جائیں گے اسی قدر زیادہ اللہ کی نگاہوں میں آپ بلند و بالا ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ کن کو بلندیاں دیتا ہے، کن کو درجات دیتا ہے؟ کافروں کو؟ فرمایا نہیں، ان کو دنیا تو مل سکتی ہے، اللہ کے ہاں حقیقی درجات نہیں مل سکتے۔ ان کو دنیا تو مل سکتی ہے، جنت نہیں مل سکتی، ان کو دنیا تو مل سکتی ہے، روز قیامت اللہ کے چہرے کو دیکھنے کا اعزاز نہیں مل سکتا۔ یہ کن کو ملتا ہے؟ ایمان والوں کو، اور ایمان والوں میں سے خاص طور پہ ان کو
جن کے پاس دین کا، قرآن کا، حدیث کا، اللہ کی ذات کا علم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، دینی مدارس کا سال شروع ہو رہا ہے، نیا سال، اسی مناسبت سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ کے بچے علم لینے کے لیے کہاں جائیں؟ بیکن ہاؤس میں نہیں، آپ کے بچے کو مدارس کی صف میں بیٹھ کر، ٹاٹ پہ بیٹھ کے قرآن و حدیث کا علم لینا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کامیاب ہو آخرت کے اعتبار سے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ قبر کی زندگی کے حساب سے کامیاب ہو، اگر آپ چاہتے ہیں روز قیامت آپ کا بچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض سے پانی پینے والا ہو، دین کا علم یہ گمراہیوں سے بچاتا ہے، یہ شکوک و شبہات کے فتنوں سے بچاتا ہے، یہ الحاد سے بچاتا ہے، یہ لادینیت سے بچاتا ہے۔ اس سے انسان کو شعور ملتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے میرے والدین کے کیا حقوق ہیں، اسے پتہ چلتا ہے میرے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، اسے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں، اسے پتہ چلتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں۔ قبر میں 3 سوال ہونے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ یہ ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا قبر میں یہ سوال ہوگا۔ کیوں بتایا گیا؟ تاکہ سوال کے جواب کی تیاری کریں۔ تیاری کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ عربی میں ایک جملے کا جواب سیکھ لیں؟ نہیں، اللہ رب العزت کا تعارف، اللہ کون ہے، اللہ کے نام کیا ہیں، اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ سے دعائیں کیسے کرنی ہے، اللہ کا ہم سے تقاضا کیا ہے، اللہ کن امور پہ ناراض ہوتا ہے اور کن اعمال پہ اس کی محبت ملتی ہے۔ قبر میں سوال ہوگا تیرے نبی کون ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کون ہیں، آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کہاں پیدا ہوئے، کہاں فوت ہوئے، آپ کے رشتہ دار کون ہیں، آپ کا اخلاق کیا تھا، آپ کی سخاوت کیا تھی، آپ کی عبادت کیا تھی، نماز کیسے پڑھتے تھے، روزے کیسے رکھتے تھے، حج کیسے کیا، عمرہ کیسے کیا، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ آپ کا پیار اور محبت کیسی تھی۔ میرے بھائیوں، ہمیں اسی لیے بتایا گیا ہے کہ قبر میں یہ 3 سوال ہونے ہیں۔ تیرا رب کون، تیرے نبی کون، تیرا دین کیا ہے؟ تو کیا دین کا تعارف ہم نے لیا؟ کیا ہم نے پڑھا اسلام کے ارکان کیا ہیں اور ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ اور اگر اسلام کے ارکان کا علم ہے کہ نماز، تو نماز کیسے پڑھنی ہے، شرائط کیا ہے اس کی، کن چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز میں کن کن امور کا خیال رکھنا ضروری ہے، روزے کن امور سے ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ثواب نہیں ملتا، وہ کون سی امور ہیں؟ میرے بھائی، اپنی آخرت کے بارے میں، قبر کی زندگی کے بارے میں مجھے اور آپ کو سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ تو دین کا علم سیکھیے۔ دین کا علم جنت کے راستے پہ لگاتا ہے۔ میرے الفاظ نہیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو ایسے راستے پہ نکلتا ہے جس راستے پہ نکلنے کا مقصد علم لینا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ جنت کا راستہ، اس پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ جو دین کا علم لینے کے لیے نکلتا ہے، جو مدرسے میں جا رہا ہے، جو مسجد میں درس قرآن میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہے، جو مسجد میں ترجمہ قرآن کی کلاس میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ مدرسہ میں نہیں جا سکتے، کوئی بات نہیں، مسجد میں کلاسیں لگتی ہیں، اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجیے، خود مسجد کی کلاس میں بیٹھیے، علم لیجیے۔ جیسے آپ نے اپنے اوقات کو تقسیم کر رکھا ہے دیگر امور کے لیے، قرآن کے علم کے لیے بھی وقت نکالیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سیکھنے کے لیے بھی وقت نکالیے۔ یہ کوئی زندگی ہے کہ آپ اللہ کا کلام سیکھے بغیر قبر میں چلے جائیں؟ آپ کو پتہ ہی نہ ہو
کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یہ چاشنی آپ نے کبھی محسوس ہی نہ کی ہو کہ انسان نماز میں پڑھے القاریہ القاریہ کہہ رہا ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کتنی بڑی وارننگ دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے قاری قرآن پڑھتے ہیں القاریہ القاریہ، لوگ واہ واہ کہہ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کی توجہ قاری صاحب کی آواز کی طرف ہے، ان کے لمبے سانس کی طرف ہے، ان کو نہیں پتا ان آیات میں اللہ کیا وارننگ دے رہے ہیں۔ اگر پتہ چل جائے تو ہنسنے کی بجائے رو رہے ہیں۔ میرے بھائی، آپ اپنے آپ کو فن خان سمجھتے ہیں، صاحب عقل سمجھتے ہیں، آپ نے کسی اسکول کو ٹاپ کیا ہوا ہے، کسی کالج کو ٹاپ کیا ہوا ہے، یونیورسٹی کو ٹاپ کیا ہوا ہے، پورے پنڈی بورڈ کو ٹاپ کیا ہوا ہے، لیکن آپ کو اللہ کے قرآن کا مطلب نہیں آتا، تو آپ نے دنیا سے حاصل کیا کیا؟ اللہ نے اتنی بڑی آپ کو دولت دی، عقل، اور وہ آپ نے اللہ کے لیے استعمال نہیں کی۔ میرے بھائی، سنجیدہ ہو جائیں قرآن و حدیث کا علم لینے کے لیے، وقت نکالیے قرآن سیکھنے کے لیے، وقت نکالیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سیکھنے کے لیے، اور اپنے بچے کو وہاں پہ بھیجیے جہاں بھیجنے کے نتیجے میں آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہو، آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ آپ کا بچہ جہاں سے تعلیم لینے کے بعد آپ کی نماز جنازہ خود پڑھا سکے، آپ کو خود غسل دے سکے۔ یہ نہیں کہ غسل دینے کے لیے مولوی صاحب کو فون کرنا پڑے، یہ نہیں کہ جنازے کے لیے مولوی صاحب کو فون کرنا پڑے۔ آپ کا بیٹا کہے ابا جی نے مجھے دین کا علم دیا تھا، میں خود نماز جنازہ پڑھاؤں گا، مجھ سے زیادہ میرے ابو کا درد مولوی صاحب کو نہیں ہوگا، مجھے درد ہے، میں رو رو کے ان کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ میرے بھائی، دین کا علم سیکھیے۔ یہ وہ دولت تھی جو صحابہ کرام کے پاس تھی، یہ وہ دولت ہے جس کے اللہ تعالیٰ ترغیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اس آیت پہ غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے اس آیت میں کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا الہ کا معنی جانیے، مفہوم جانیے۔ آج کتنے ہی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کلمہ توحید پڑھ کے شرک کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ علم نہیں ہے کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے، نہیں جانتے شرک کس کو کہتے ہیں، نہیں جانتے توحید کس کو کہتے ہیں۔ علم نہ لینے سے بڑے بڑے علماء کی اولادیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، علم نہ لینے کی وجہ سے بڑے بڑے اہل توحید، اہل حدیث کی اولادیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ والدین سمجھتے ہیں نہیں جی توحید والے گھرانے میں پیدا ہوا ہے، بھائی پیدا تو یہاں پہ ہوا ہے، کل کو کہاں جائے گا؟ اس نے ایسی یونیورسٹیوں میں جانا ہے جہاں کفر و شرک کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں الحاد سکھایا جاتا ہے، جہاں اللہ کی ذات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے، وہاں آپ کا یہ بیٹا کیا کرے گا؟ آپ نے تو اس کو علم کی دولت نہیں لینے دی، آپ نے اس کو اس راستے پہ نہیں لگایا جس راستے میں اس نے آپ کے لیے مفید ثابت ہونا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم، جب انسان فوت ہوتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کے نیک اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، نیکیاں ملنا بند ہو جاتی ہیں۔ فرمایا لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جن کے ذریعے نیکیاں بعد میں بھی ملتی رہتی ہیں۔ کون کون سے؟ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ، وقف، اپنی زمین وقف کر دی کہ اس کی آمدنی ہمیشہ مسجد کو ملتی رہے، کوئی پلازہ وقف کر دیا، اس کی آمدنی ہمیشہ فلاں مسجد کو ملتی رہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ بلڈنگ رہے گی 100 سال، 200 سال، 300 سال۔ یا اپنی زمین کو مسجد بنا دیا، یہ مسجد رہے گی صدیوں، ثواب ملتا رہے گا۔ جب جب مسجد میں تلاوت ہوگی، ترجمہ قرآن کی کلاس لگے گی، اذان کی صدا گونجے گی، توحید کا اعلان ہوگا، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوگا، جہاں اذان دینے والے کو ثواب ملے گا وہاں اس عظیم انسان کو بھی ثواب ملے گا جس نے اپنی زمین کو اللہ کے لیے وقف کیا تھا۔ او علم ينتفع به، دوسرے نمبر پہ فرمایا کوئی علم دے کر گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں،
کتاب لکھی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کب، اور آج تک علماء کرام اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں بار بار صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، اس میں بار بار نبی علیہ السلام کی سیرت آتی ہے، آپ کے آرڈرز آتے ہیں، آپ کی سنتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کا طریقہ نماز موجود ہے، طریقہ حج موجود ہے، طریقہ وضو موجود ہے، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اور امام بخاری کو ہر ایک کی طرف سے انشاءاللہ ثواب مل رہا ہے۔ ایسا چراغ آپ بھی جلا سکتے ہیں۔ ایک بیٹا وقف کیجیے اللہ کے دین کے لیے، او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، فرمایا تیسرے نمبر پہ وہ نیک اولاد، نیک بیٹا، نیک بیٹی جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کرے، ان دعاؤں سے آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ نیک اولاد چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہر کوئی سوال کرے اپنے آپ سے، میں بھی کروں آپ بھی کریں، کیا میرے اور آپ کے بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر جانتے ہیں، قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں، اللہ کے نام ان کا معنی جانتے ہیں، اللہ کی صفات جانتے ہیں؟ کیا ان کو پتہ ہے کہ شرک کس کس بلا کو کہتے ہیں، کون کون سے الفاظ شرک میں داخل کر دیتے ہیں، کون کون سے اعمال شرک میں داخل کر دیتے ہیں؟ کیا ان کو پتہ ہے؟ کیا ان کو ان خطرات کا پتہ ہے جن کی وجہ سے انسان ایمان کی دولت سے معروم ہو جاتا ہے، کفر میں داخل ہو جاتا ہے؟ میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علم لینے والے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ اللہ اکبر! آپ کتنے خوش نصیب ہوں گے جب آپ انبیاء کرام کے وارث بننا چاہیں گے علیہم الصلوۃ والسلام۔ اور انبیاء کرام نے وراثت میں، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، وراثت میں دینار نہیں چھوڑے، سونے کے سکے نہیں چھوڑے، چاندی کے سکے درہم نہیں چھوڑے۔ اللہ کے رسول پھر کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا انما ورث العلم، وہ شرعی علم چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں جس سے آخرت کا پتہ چلے، جنت و جہنم کا پتہ چلے، اللہ کے ناموں کا پتہ چلے، اللہ کی صفات کا پتہ چلے، والدین کے حقوق کا پتہ چلے، بیوی کے حقوق کا پتہ چلے، خاوند کے حقوق کا پتہ چلے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے اس کا پتہ چلے۔ یہ وہ علم ہے جو انبیاء کرام دے کر جاتے ہیں۔ جس نے یہ علم لیا اس کے نصیبوں کے کیا کہنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کا علم آخری دن تک لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جس دن ہمارا جنازہ اٹھے اس دن بھی ہم نے کہیں نہ کہیں سے دین کا علم لیا ہو، قرآن کے ترجمہ سیکھا ہو، قرآن کی تفسیر سیکھی ہو، عقیدہ توحید سیکھا ہو، نبی علیہ السلام کی احادیث سیکھی ہو، اس حال میں دنیا سے جائے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو علماء میں سے بنا دے، حفاظ میں سے بنا دے، قراء میں سے بنا دے، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے وارثوں میں سے بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میرے بھائی، میری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم وہ علم خود بھی لیں، اپنی اولاد کو بھی دیں جو ہمارے لیے مفید ثابت ہو، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم علمنی بما ینفعنی، اے اللہ مجھے وہ علم دے جو میرے لیے مفید ہو۔ اور آپ یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ اس علم کو میں لوں جو میرے لیے مفید نہ ہو بلکہ نقصان دہ ہو، ایسے علم سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، مجھے تو بچا ایسا علم لینے سے جو میرے لیے نقصان دہ ہو۔ اور میرے بھائیوں،
ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ عام طور پہ جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، ان میں جو بچے تعلیم لے رہے ہیں ان کا ایمان کمزور ہو رہا ہے، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور ہو رہا ہے، ان کے دلوں میں موجود محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کم ہو رہی ہے، گھٹ رہی ہے۔ کیوں؟ تو کیا یہ علم مفید ہوا یا نقصان دہ ہوا؟ آپ اپنے بچوں کو جدید تعلیم کے لیے بھیجیں، لیکن ایسی یونیورسٹی کا انتخاب کریں، ایسے ادارے کا انتخاب کریں جہاں ان کا ایمان کمزور نہ پڑے، جہاں شکوک و شبہات ان کے دل و دماغ میں داخل نہ کیے جائیں۔ بلکہ مزہ تب ہے کہ سائنس سیکھیں تو سائنس سیکھنے کی وجہ سے اللہ کے بارے میں یقین بڑھ جائے، ایمان بڑھ جائے، ماحول ایسا ملے۔ جب ماحول ایسا نہیں ملے گا تو آپ کا 15 سال کا بچہ، 16 سال کا بچہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ ایک معصوم بچہ ہے، جو کچھ کلاس میں صبح و شام کہا جائے گا وہ اسے قبول کرے گا، وہ ماحول سے متاثر ہوگا۔ تو اس لیے اللہ سے ڈریے، میں بھی ڈروں، آپ بھی ڈریے اپنی اولاد کے بارے میں۔ یہ اولاد اللہ کی بہت بڑی ہے، لیکن روز قیامت اس نعمت کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اولاد کے معاملے میں اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ مدرسے کا نیا سال ہفتے کے دن سے شروع ہو رہا ہے، کسی بھی اچھے دینی ادارے کا انتخاب کریں اور وہاں پہ اپنے بچے کو بھیجیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ان دینی اداروں میں وہ سہولتیں نہیں ہیں جو ان سکولوں کالجوں میں ہیں جن میں آپ بھاری فیسیں دیتے ہیں، جہاں آپ 30,000 40,000 ایک بچے کی فیس دیتے ہیں۔ جو سہولتیں وہاں پہ ہیں، وہاں یہ سہولتیں ان مدارس میں نہیں ہیں جہاں فری میں تعلیم دی جاتی ہے۔ لیکن جنت حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، اولاد کو بچانے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو شرعی علم کی دولت سے مالا مال کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس علم پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے، یا اللہ سب کو عافیت دے، یا اللہ سب کو صحت کا لباس پہنا، یا اللہ جو فوت ہو چکے ان کی قبریں